السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان۔ رمضان المبارک کا آخری اشرہ، جہنم سے نجات کا اشرہ، یہ اشارہ دیتا ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے دور جا رہا ہے۔ یہ مہینہ پتہ نہیں ہمیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، یا ہم اس مہینے کے لیے زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ رمضان میں جو ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے عبادات کی، اچھے اعمال کرنے کی، وہ پتہ نہیں کیوں رمضان کے بعد ہم اس روٹین کو کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ تو اسی سب کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ میم نوشین فاطمہ، لیکچرر ان بی ایس ڈپارٹمنٹ۔ السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم گڈ، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ میم، جب ہم بات کر رہے تھے، میں نے اسٹارٹ ہی کیا کہ رمضان کا مہینہ ہم جا رہا ہے، کائنڈ آف لاسٹ اشرا ہمارا چل رہا ہے اور طاق راتیں ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، تو طاق راتوں میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ کس طریقے سے آپ عبادت کرتی ہیں؟ دس نائٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر ہم طاق راتوں کی بات کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر، روایات میں ہے کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے، آپ کو کیا ملے گا اگلے پورے سال کے لیے۔ لائک اگر ہم اپنے بزنس ٹرم میں اس کو یوز کیا جائے، ایک پراپر ورڈ یوز کیا جائے، تو وہ ہے بجٹنگ کی رات ہے کہ آپ نے اگلے پورے سال کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کو کی ہیلتھ کیسی ہوگی، فار ایگزامپل آپ کو جو ہے کتنا رسک ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، آپ کی جو ایون روایات میں ہے کہ اس رات کو آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ تک ہوتا ہے۔ تو یہ دس نائٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اگر ہمیں یہ نائٹ نصیب ہوئی ہے، یہ رات لیلۃ القدر، شب قدر نصیب ہوئی ہے، تو دیٹ مین وی آر ویری لکی پیپل نا۔ تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے جو سیگمنٹس تھے ہمارے، اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس کی تھی۔ عبادات اگر آپ نے مجھ سے روٹین مطلب پوچھی ہے، تو یہ ہے کہ دیکھیں، اعمال تو آپ کے جو لیلۃ القدر کے اعمال ہیں وہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر آپ کے جو اسلامک اسکالرس ہیں وہ بتائیں گے، اور ظاہر وہ چیز تو میں نے دیکھی ہے، میسیجز وغیرہ پہ، واٹس ایپ گروپس وغیرہ پہ بھی اسپریڈ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو نا بالکل مطلب ایک ٹائم کو مینیج کر کے چلیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں ہوں، اب مجھے پتہ ہے رات جاگنی ہے، تو میں اپنی نیند کو پہلے پورا کر لیتی ہوں۔ جیسے صبح مجھے دن میں ٹائم مل گیا تو نیپ لے لی، اور نیند میں نے جیسے اپنی پوری کر کے رکھ لی ہے۔ اب جو ہے مجھے پتا ہے رات میں جاگنا ہے، تو رات میں آپ کو جاگنا ہے فار شیور کہ آپ کو اس کے لیے تھوڑا چائے، کافی، یہ سب چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یو آر لائک آپ ہیومن بینگ ہو، تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس مطلب وہ بھی آپ کے پاس الگ سے ایک سمجھے ہونی چاہیے کہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا ریفریش کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے لائک فار ایگزامپل اپنے جو ہے ڈیوائڈ کر لیے اعمال۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کتنا جو ہے نمازیں پڑھنی ہیں، کون سے فار ایگزامپل آپ نے قرآن مجید سے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، آپ نے اس کے علاوہ جو ہے اچھا اس رات کو کہتے ہیں صدقہ بھی دینا چاہیے، ویری امپورٹنٹ۔ آپ صدقہ دیں، صدقہ تو کہتے ہیں نا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے صدقہ دینا، اور اس کے علاوہ کچھ روایات میں تو میں نے یہ تک پڑھا ہے کہ موت تک کو ٹال دیتا ہے صدقہ، تو ویری امپورٹنٹ، آپ وہ چیز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی لائک آپ کے اعمال میں، اس نائٹ کے اعمال میں آتا ہے، خصوصاً ان چیزوں کو پرفارم کریں، کوشش کریں رات جتنا ہو سکے دعا، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ یہ رات اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ اس کی جو مہمان ہیں، وہ آپ کا میزبان ہے، تو ظاہر ہے وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو یس اس کو تو ویسے معاف کرنا، فارگیونیس اس کی تو صفت میں ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا معاف کرنا چاہیے انسانوں کو بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یس اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ویری امپورٹنٹ۔ اور اسی طریقے سے اپنے جیسے ابھی ہم طاق راتوں کی اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، اب رمضان کا مہینہ بھی جا رہا ہے، تو ایک رمضان میں ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے اس طرح عبادت کرنی ہے، ہم نے اس ٹائم قرآن پڑھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے ڈیلی لائف کے ساتھ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک وہ بہانہ ہوتا ہے نا بعد میں کہ ہم یہ چیزیں مینیج نہیں کر پائیں گے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسائنمنٹس کے ساتھ، پریزنٹیشنس کے ساتھ، کلاسز کے ساتھ مینیج نہیں کر سکتے، یا اس طرح کی چیز، اور رمضان میں ہم کر رہے ہیں، تو رمضان کے بعد ہم اسے کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان مطلب جیسے ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، اچھا ہم نے بچپن سے یہ چیزیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو واٹ اباؤٹ آپ کے اندر کا شیطان؟ آپ نے اس کے ساتھ تو لڑنا ہے نا، آپ نے اپنے اندر کے شیطان کے ساتھ کون لڑے گا؟ آپ نے لڑنا ہے۔
رمضان میں کیا لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے, رمضان میں کیا گناہ نہیں ہوتے, رمضان میں کیا برائیاں نہیں ہوتی, کیا ہم حسد نہیں کرتے, کیا جیلسی نہیں ہے, کیا دوسروں کو برا نہیں چاہتے, یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر کے شیطان سے لڑنا ہے, ایک چیز یہ. دوسری چیز, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اس روٹین کو, کرنا چاہیے. دیکھیں رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کو اگلے پورے سال کے لیے انرجی پرووائڈ کر سکے. آپ کو فار ایگزامپل اگلے سال کے لیے مطلب آپ کی ایمان کی تازگی ہے نا رمضان, تو آپ کو فار ایگزامپل اگلے پورے سال کے لیے کیا, آپ کی ایک غذا ہے, آپ کی روح کی غذا ہے. تو یس, آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. جب وہ چیز ہم روزے کے ساتھ بھوکا رہ کے کر سکتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم عبادات کرتے ہیں, ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, ہم باقی نیک کام کرتے ہیں, تو یس شیور یہ چیز ہونی چاہیے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم دونوں کی ڈسکشن ایک ہو رہی تھی USB کے حوالے سے, کہ آپ نے مطلب پوچھا تھا کہ مس ہماری تو USBs بھی چینج ہو جاتی ہیں آفٹر رمضان, اینڈ رمضان میں جو ہے ہم گانے نہیں سن رہے ہوتے اور نیک اعمال کر رہے ہوتے. تو یس دیکھیں, یہ پھر ہمارے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ آپ گانے نہیں سن رہے, اور رمضان کے فوراً بعد عید والے دن جو ہے ہم نے وہی لائک انٹرٹینمنٹ ہے, وہی سارے گناہ دوبارہ سے کر رہے ہیں. بلکہ عید کا بھی انتظار نہیں کرتے ہم تو, شاید چاند رات پہ روزہ افطار ہوا, یہاں چاند کا اعلان ہوا اور اب چاند رات پہ یہ سب چیزیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں نا, یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ نے پہلے سلیبس پورا پڑھ لیا, جب امتحان کا اب آپ کو ریوارڈ دینے کا ٹائم آیا, جب اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینا ہوتا ہے, تب آپ نے اپنا کیا ڈائریکشن چینج کر لی. یہ تو آپ نے اپنی ساری کری کرائی عبادات پہ پانی پھیر دیا, آپ نے اپنی اتنی محنت کو ویسٹ کر دیا. یہ غلط ہے. ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہم کر رہے ہیں, جو کچھ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں, ان کو تو ہم فوکس کر سکتے ہیں نا, ان کو تو ہم لائک اپنی روٹین میں رکھ سکتے ہیں. مشکل نہیں ہے, دین تو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دین کو بڑا آسان ہمارے لیے بنایا. یہ تو ہم ہیں, یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو دین کو مشکل کر دیا. اور تو دین بہت آسان ہے, دین فطرت بھی ہم کہتے ہیں دین اسلام کو. تو یس, یہ تو وہ دین ہے, یہ تو وہ ریلیجن ہے جو بہت آسان ہے, جو لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتا ہے. یہاں تو ہم جو ہے اگر کسی سے اسمائل کر کے ملتے ہیں, کسی کو اسمائل پاس کرتے ہیں, وہ بھی صدقہ کہا جاتا ہے. مسکرا کے دیکھنا, مسکرا کے ملنا, تو لائک پتھر ہٹا دینا راستے سے, اس کو بھی صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. تو ہم دین بہت آسان ہے, دین میں چیزیں بہت آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل کر دیا. رمضان میں ایک یہ چیز ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. ہم رمضان میں سب سے زیادہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے, ہماری مغفرت فرما, یا ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہم ان گناہوں کو کنٹینیو نہیں کریں گے. ہم رمضان میں اس چیز کی معافی مانگ لیتے ہیں, لیکن رمضان کے بعد ہم وہی گناہ کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ ہمیں خود بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور ہم انہیں کو دوبارہ کنٹینیو کر کے بیٹھ گئے. پہلی چیز یہ ہے کہ معافی کیا ہوتی ہے. ہم نے تو معافی کو ہی مطلب ہمیں تو معافی کا میننگ ہی نہیں پتا نا. معافی وہ ہوتی ہے جس میں آپ ندامت ہوتی ہے, آپ خود شرمندہ ہو. اور معافی تب قبول کی جاتی ہے جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا, یہ جو گناہ ہے, یہ جو بری چیز ہے, میں دوبارہ اس کی طرف نہیں جاؤں گا. تو اگر آپ جا رہے ہو دوبارہ, تو دیٹ مین آپ کی معافی صحیح نہیں ہے نا, آپ نے صحیح سے معافی مانگی ہی نہیں ہے, آپ کی سوری ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اپولوجائز صحیح سے نہیں کیا. تو بات پہلی چیز تو یہ, معافی دل سے مانگے. جو چیز دل سے مانگی جاتی ہے, جو چیز آپ ایک دفعہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں اب یہ چیز نہیں کرنی, تو پھر آپ کو میرا نہیں ماننا کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت وہاں تک لے کے جا سکتی ہے, unless until آپ خود جو ہے کرنا چاہتے ہو. یہ چیز ہے. اور عبادات اسائڈ, ہم جیسے لوگوں کی رمضان میں زیادہ سے زیادہ مدد کر رہے ہوتے ہیں, سب کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, اور مدد کرنے کے علاوہ بھی ہم ایک حقوق العباد کا بھی بہت زیادہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بدتمیزی نہ کریں, سب سے نرمی سے پیش آئیں, سب کی مدد کرتے رہیں. تو رمضان کے بعد ہم کیوں نہیں اسے کنٹینیو کر پاتے کہ وہ تو اس میں اتنی محنت بھی نہیں لگتی, ایک کائنڈنس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے بعد بھی یہ اعمال کنٹینیو کر سکو. اچھا, جیسا کہ آپ نے کہا تھا ڈونیشن ہم صرف رمضان میں کیوں دیتے ہیں, اور نیک اعمال جو ہے ہم صرف رمضان میں کیوں کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں وہ صرف کیا رمضان کے ہی محتاج ہیں کہ انہیں ڈونیشن دی جائے, یا جن سے ہم اچھے سے پیش آتے ہیں, نرمی سے پیش آتے ہیں, یا جن کے ساتھ ہمارا اچھا بیہیویئر رمضان میں ہو جاتا ہے, تو کیا وہ لوگ صرف اتنا ہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ منتھ آف رمضان میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے؟ پہلا کویسچن. اس کے بعد اگر ہمارے اندر چینج نہیں آتا تو دیٹ مین ہماری ایکسرسائز مطلب وہ پھر ویسٹ ہو گئی, جو ہم نے اتنی محنت کی وہ ویسٹ ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے تو یہ آپ کے لیے اپنا مطلب ایک کویسچن مارک ہے. آپ نے اس چیز کو لائک اس طرف جانا ہے جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, آپ اپنا گول تو بنائیں, آپ اپنی ڈیسٹینیشن تو رکھیں.
ڈیسٹینیشن کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, آپ نے پہنچنا کہاں ہے. آپ نے فار ایگزامپل ایک انسان چاہتے ہیں مجھے اچھا انسان بننا ہے, مجھے ایک اچھی پرسنالٹی, ایک مجھے افیکٹو پرسنالٹی بننا ہے, تو ظاہر ہے آپ کو فار ایگزامپل آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ کے آبجیکٹیوز بھی آپ لائک ایسے ہوں گے جو آپ کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں, اور ان آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے کیا آپ کو سارے وہ کام کرنے ہوں گے جو آپ کی ڈیسٹینیشن تک آپ کو پہنچا رہے ہیں. دیٹ مین آپ کو سب نیک کام, اچھے کام کرنے ہوں گے. تو یس, آپ نے کیا اپنا لائک ٹائم مینج کرنا ہے. مجھے آج یہ, جیسے ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی نا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جب دیں گے تبھی قبول ہوگی. نیکی چھوٹی سی, آپ کسی کو ایک انسان کو کھلا سکتے ہیں, اس کو بھی کھلا دینا. ایک انسان کا آپ فی پے کر سکتے ہیں, ایک بچے کی فی پے کر سکتے ہیں, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ چھوٹی چیز سے تو شروع کریں, اپنے آپ کو بہت بڑی چیزوں کا پابند مت کریں. آپ کسی ایک اسٹارٹ تو لے لیں, اور جب آپ اسٹارٹ لیتے ہیں اور سچے دل سے لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ خود دکھاتا ہے, وہ راستے خود آسان کر دیتا ہے, وہ آپ کو خود ڈائریکشن دکھاتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں, کیسے منزلیں ملتی جاتی ہیں. تو یس, دس از ویری امپورٹنٹ. اور جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ کیسے ہم اس روٹین کو کنٹینیو, پہلے بھی ہم اس بات پہ مطلب ڈسکس کر چکے ہیں, کیسے ہم روٹین کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو ہم یہی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے اگر ہماری نماز اب 5 نمازیں پڑھیں تو ہم نے 5 نمازیں ایٹ لیسٹ پڑھنی ہے. نوافل ادا کریں نہ کریں چلیں, وہ آپ کا اپنا لائک ہے کہ جتنا انسان میں فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, ایگزیکٹلی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو یہ دینوں دنیا کو ساتھ لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں ہم سے چاہتا کہ تم جو جانماز پہ مصلی پہ بیٹھ جاؤ اور دنیاوی کام چھوڑ دو. نہیں, رزق جو ہے, رزق کے لیے جب آپ نکلتے ہیں, جب آپ حلال رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. تو یس, آپ دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلیں. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم رمضان میں ایک رمضان آ رہا ہے نا آپ کے پاس, فار ایگزامپل ابھی ہمیں 2025 کا رمضان تھا, ہم اس میں اپنے اندر اگر فار ایگزامپل 1 سے 2 عادات بھی ایڈ کرتے ہیں نا, اگلے رمضان ہم اور ایڈ کریں گے تو آہستہ آہستہ بہت ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. اور اس رمضان جو عادت ڈیولپ ہوگی, ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ اگلے رمضان تک بھی ہم میں رہے. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں رمضان کے برکتوں اور رحمتوں کے بارے میں بتایا, اور یہ بتایا کہ ہم کس طریقے سے رمضان کے بعد ان چیزوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے ہمارا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان. میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر. ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری گیسٹ میم نوشین فاطمہ, لیکچرر ان BS ڈپارٹمنٹ. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام, ہماری ڈسکشن پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.